12 ربیع الاول کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا. اس وقت تو صحابہ کرام پر انتہائی غم کی کیفیت تھی، غم کا غلبہ تھا. تو اس وقت تو صحابہ کرام الگ کیفیت میں تھے، آج امتی خوشیاں منا رہے ہیں. یہی محبت رسول کا تقاضا ہے کہ محبت رسول کا تقاضا جو ہے نا، وہ اپنے کیفیات کو اس طرف لے کر جانا ہے کہ جو کیفیات شریعت کا تقاضا ہو. یہ ہے محبت رسول کا تقاضا. صحابہ کرام اس دور میں موجود تھے، اور صحابہ کرام کی جو غم کی کیفیت تھی، کیا وہ ہر سال یہ غم کی کیفیت میں جاتے تھے؟ کیا کہنے، وہ اسپیسیفک اس وقت کے ساتھ تھی، اور وہ فطری تقاضا تھا، محبت کا تقاضا تھا. واہ واہ واہ، ٹھیک ہے نا. اس کے بعد محبت کا تقاضا کیا تھا کہ صحابہ کرام نے ہمیشہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کا ذکر کیا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کو ہی بیان کیا، ہمیشہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو ہی عام کیا. یہ ہے محبت کا تقاضا. اب سرکار علیہ السلام کی تعلیمات یہ ہیں کہ 3 دن سے زیادہ ہم سوگ نہیں منا سکتے، تو ہم وہ غم کی کیفیت اپنے اوپر جان بوجھ کر طاری کر کے سرکار کی تعلیمات کے خلاف جائیں. کیا یہ محبت کا تقاضا ہے؟ نہیں. اب شریعت کا مزاج کیا ہے، شریعت کا تقاضا کیا ہے، شریعت کیا کہتی ہے؟ تو شریعت کا مزاج اگر ہم دیکھیں نا، تو شریعت کا مزاج یہ ہے کہ اگر کسی نبی کی وفات اور کسی نبی کی پیدائش، ان دونوں کا دن ایک ہی ہو، تب بھی شریعت جو ہے وہ اس دن کو عید قرار دینا، یہ شریعت کا مزاج ہے. جیسے کہ جمعہ کو آپ دیکھیں، سرکار علیہ السلام نے ایک حدیث میں فرمایا کہ جمعہ تمہارے لیے عید کا دن ہے. کیوں؟ اس کی وجہ بیان کی گئی ہے حدیثوں میں کہ اسی دن حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی تخلیق ہوئی، اور اسی دن اس دنیا سے وہ رخصت ہوئے. صحیح. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی نبی کی پیدائش اور وفات کا دن ایک ہی ہو، وصال کا دن ایک ہی ہو، تب بھی تقاضا یہ ہے کہ ہم جو ہے اس میں خوشی کا اظہار کریں ان کی آمد پر، اور ان کے وصال پر کیا غم کا اظہار کریں. تو یہ غم کا اظہار کرنا 3 دن سے زیادہ جائز ہی نہیں ہے. تو اب جو صحابہ کرام کی دور میں جو تقاضا تھا نا محبت کا، صحابہ نے اس کے مطابق عمل کیا، اور پھر سارا سال جو وہ غم کی کیفیت کو طاری نہیں کیا. تو اب محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اسی چیز کو اختیار کریں کہ ہم یہاں پر خوشیوں کا اظہار کریں، کیونکہ یہ شریعت کا مزاج ہے. غم کو زبردستی اختیار نہ کریں، کیونکہ یہ شریعت کا مزاج ہے. تو شریعت کا یہ مزاج ہے، اس کو اپنایا جائے گا.